وعلى رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور ان کا لقب ہے خلیفۃ الرسول۔ باقی خلفاء بھی خلفاء ہیں، لیکن حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں۔ چنانچہ ان کو ایک دفعہ کہا بھی گیا خلیفۃ رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، تو تم مسلمانوں کا امیر ہوں، تو ان کو پھر امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، خلیفۃ الرسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب ہیں اور پوری امت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دل کے بہت نرم تھے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آئی اور چاروں طرف مختلف فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم باقی ہر بات تو مانتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے قتال کروں گا۔ دوسری طرف افرادی قوت کی ایک بڑی جماعت لشکر اسامہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تھا اور اسے تیار کیا تھا، جس لشکر کو، آپ کی جب علالت زیادہ ہو گئی، آپ بہت بیمار ہو گئے، تو وہ لشکر رک گیا، جا نہیں پایا۔ وہ رکا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ لشکر بھیجا جائے، تو صحابہ نے کہا کہ اس وقت تو حالات بڑے عجیب ہیں، اور ایک طرف مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، مرتدین کا فتنہ تھا، بڑے فتنے کھڑے ہو گئے چاروں طرف۔ تو ایسے میں افرادی قوت کو بھیجتے ہیں تو لشکر اسامہ کو ابھی روک لیتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ کیا میرا پہلا حکم رسول اللہ کے آخری حکم کے خلاف ہوگا؟ ابو بکر جو پہلا حکم جاری کرے وہ یہ کرے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روک دیا جائے، اور یہ رسول اللہ کا آخری حکم تھا کہ اس لشکر کو بھیجا جائے، تو ابو بکر کا پہلا حکم حضور کے آخری حکم کے خلاف ہوگا نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لشکر جائے گا، اسے بھیج دیا۔ مرتدین کے خلاف کام شروع ہو گیا۔ ادھر مانعین زکوٰۃ تھے، تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ان سے لڑوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ایک ہی وقت میں ہم اتنے محاذ نہیں کھول سکتے، کیسے لڑیں گے ہم، ان سے ابھی نہ لڑا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل کے بڑے نرم ہیں اور ایک سلجھو آدمی کے طور پر، نرم خو آدمی کے طور پر، معاملہ فہم آدمی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت یہ ہے کہ وہ بڑے سخت طبیعت کے ہیں، عام شہرت جو ان کی تھی۔ تو حضرت عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ نرمی کا معاملہ کرے، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں ان سے لڑوں گا۔ اور جب حضرت عمر نے یہ بات کی تو حضرت ابوبکر نے ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا اور کہنے لگے عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کے بڑے نرم ہو گئے۔ تو اور حضرت ابوبکر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو بار بار نقل ہوتا ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی کمی کی جائے گی اور ابو بکر زندہ ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کی زندگی میں دین میں کوئی کمی کی جائے۔ خدا کی قسم، جو اونٹ کی نکیل میں ڈالنے کے لیے رسی کا ایک ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، وہ بھی اگر انکار کرے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا۔ یہ تمام تاریخی واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں سب سے بڑی اور اہم چیز وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجاوری، اور جس پر ذمہ داری آ جاتی تھی لوگ اسے مصلحت کا درس دیں، اسے کہیں کہ نہیں حالات ایسے ہیں، ایسا کر لیں، لیکن اس منصب پر بیٹھ کر اسے یہ معلوم تھا کہ کامیابی کی کلید اور کامیابی کی کنجی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں ہے۔
جب امت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور پڑتا ہے، جب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتی ہے، جب امت کے جوان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے میں حیا محسوس کرتے ہیں، انہیں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی، انہیں اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرم آتی، انہیں اسلامی تہذیب و تمدن پر عمل کرتے ہوئے اسے اپناتے ہوئے شرم آتی ہے، پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ جب علماء حق گوئی کا سلسلہ ترک کر دیتے ہیں، پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ جب مسلمان دنیا میں دل لگاتا ہے، اس کی ساری توجہ گھر بنانے پہ، گاڑیاں خریدنے پہ، اچھے کپڑے میں، اچھے کھانے میں، اچھی صحت میں، شادی میں، بچوں میں، ان چیزوں میں لگ جاتی ہے، وہ کامیابی کا معیار مال کو، دولت کو، منصب کو، عہدے کو، طاقت کو سمجھنے لگتا ہے، تب زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر امت کمزور پڑتی ہے، پھر امت پٹتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس منصب اور عہدے پر تھے، امارت کی جس ذمہ داری پر آپ تھے، وہاں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ ناکامی صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری سے پیچھے ہٹنا۔ اس میں ناکامی ہو جائے گی، اور اگر ان پہ عمل ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کامیابی پکی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر دور خلافت میں جو وقت ان کو اللہ پاک نے دیا، اس میں تمام شورشیں ختم کر دی، تمام فتنے ختم کر دیے، اور پورا جزیرہ عرب پر امن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت وہ سپرد کر کے گئے، تو اس میں عرب کی حد تک امن تھا۔ تو امن و امان ہو، حکومت و خلافت ہو، رعایا کا اطمینان ہو، دشمنوں کے دل میں رعب ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق ایک چیز سے ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات پر دل و جان سے عمل کرنا۔ آج امت کے جو بزرگ ہیں، بوڑھے حضرات، سست ہو گئے، کاہل ہو گئے ہیں۔ ان کی توقعات یہ ہیں کہ بس میں کچھ بھی کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے بس کا نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ دنیا کے کام سے ریٹائر ہو کر موت کے انتظار میں ٹی وی دیکھنے میں، الٹے سیدھے گیم کھیلنے میں، دوستوں میں، چوپالوں میں ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ مطالعہ نہیں کرتے، امت کی بہتری کے لیے مشورے نہیں کرتے، دعوت و تبلیغ میں نکل کر وقت نہیں لگاتے، اپنی باقی ماندہ زندگی کو اللہ کے راستے کے لیے وقف نہیں کرتے، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں کی تربیت کے لیے خود کو وقف نہیں کرتے۔ گھر میں رہنا اور 2 وقت کی روٹی، اس کے لیے وہ گھر کے کام کاج پہ راضی ہو جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی دینی اور اسلامی تربیت نہیں کرتے۔ جو اپنی اولاد کی انہوں نے کسی دور میں کی ہے، اب اپنے پوتوں اور نواسوں کی نہیں کرتے۔ امت کا جوان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، طور طریقے سے، ان کی وضاقت سے بھاگ رہا ہے۔ ہم شادی بیاہ میں وہ لباس پہن کے جانا پسند کرتے ہیں جو غیروں کا ہے، جو نہ ہمارے مذہب سے میل کھاتا ہے، نہ ہماری ثقافت سے، نہ ہمارے کلچر سے، نہ ہمارے قومی تمدن سے، نہ ہماری تہذیب سے۔ ہم پاکستانی ہیں تو تہذیب اور کلچر اور تمدن اور قومیت اور ملک اور وطن کے حساب سے بھی ہمارا لباس تو قمیص شلوار، کرتا شلوار ہے۔ لیکن کسی ایسی جگہ جانا ہو تو ہم وہ لباس پہنتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں عزت کا لباس ہے۔ ہمارے بچے اب ایسے نظام تعلیم میں ہیں کہ صبح صبح ہم غیروں کا لباس اپنے ہاتھ سے ان کو پہناتے ہیں، اسکول کا یونیفارم ہے، اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن نماز میں بھی
مدارس مساجد میں آتے وقت بھی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمارے بچے ان لباس کے عادی ہو چکے ہیں، ان لباسوں کے جو لباس ہمارے ملک کا، ہماری قومیت کا، ہمارے کلچر کا، ہماری ثقافت کا، خاص طور پر ہماری اسلامی ثقافت سے میل نہیں کھاتا۔ اگر وہ سطر کو عیانہ کرتا ہو تو پہنا جا سکتا ہے، دنیا بھر میں مسلمان اسے پہنتے ہیں، لیکن قومیں بھی تو اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں جب اس سے بہتر لباس ہمارے پاس موجود ہے، بشرطے کہ ہمارے ذہن یہ سمجھیں کہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو طریقہ قریب ہو، نماز پڑھنے سے ہم گھبراتے ہیں، پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے، اسلامی لباس نہیں پہنتے، مسواک کی پابندی نہیں کرتے، صفائی ستھرائی کی پابندی نہیں کرتے، ہر اس چیز سے بھاگتے کہ کل ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ تو ملا ہو گیا، یہ تو صوفی ہو گیا، یہ تو تبلیغی ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا۔ حالانکہ اگر ایسی آواز لگے تو یہ تو سعادت کی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی جن کا یوم وفات ہے، خلیفۃ الرسول ہیں، ان کا طرز عمل، ان کا پورا دور خلافت یہ بتلاتا ہے، اور تمام خلفائے راشدین کا، کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے، آپ نے اس موقع پر کیا کہا تھا۔ خود معلوم نہیں ہوتا تھا، دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے بتاؤ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ مسلمان قرآن کریم کو دیکھتا ہے، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات کو دیکھتا ہے، ان کی تشریح، صحابہ کرام کے اقوال افعال ان کی زندگیوں میں دیکھتا ہے، اور وہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتا ہے۔ مسلمان نرم خو ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، سلجھو ہوتا ہے، لیکن ان صفات کے وہ معانی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے۔ طریقے کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا، طریقے پر ڈٹنے والا ہوتا ہے۔ اور اس دور میں تو داڑھی رکھنا اتنا بڑا ثواب ہے جس کی حد نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو زندہ کیا، علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، یہ ایسی سنت جو مٹ رہی تھی، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ عجیب بات ہے، یورپ اور امریکہ میں جو لڑکے مسلمان ہو رہے ہیں وہ داڑھیاں رکھ رہے ہیں، جو عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں وہ اسکارف پہن رہی ہیں، عبایا پہن رہی ہیں، پردہ کر رہی ہیں، اور جن کو ماں کی گود میں ملا ہے، جن کو نسلوں سے اسلام ملا ہے، وہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ تو بد نصیبی ہے، ہمیں تو پوری اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو ایک اچھا مسلمان وہ صفات کا حامل ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کی کلید ہے، یہی کامیابی کی کنجی ہے، اور یہی معیار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اس موقع پر صحابہ کرام آپ کا کون سا عمل نقل کرتے ہیں؟ صحابہ کرام جس عمل کو نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جب وہ عمل ہمیں مل جائے گا تو بس ہم اس پر عمل کریں، اس میں کامیابی ہے، بظاہر دیکھنے میں نہ بھی لگ رہی ہو، حقیقت میں کامیابی ہوئی ہے۔ وقتی طور پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن کامیابی اسی طریقے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا